السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے میکرو اکنامکس کے 24 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا یہ لیکچر بیسیکلی ہمارے کنٹینیوشن ہے پچھلے ہی لیکچر کی، جس میں ہم نے اکنامک گروتھ کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی چینجز اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھنا چاہیں یا ڈفرینسز امنگ دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف ڈفرینٹ کنٹریز کو انالائز کرنا چاہیں تو وی کین یوز دی سولوز گروتھ ماڈل فار دیٹ پرپز. جب ہم سولو کی ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک بہت ہی سمپلیفائڈ بیسک ماڈل دیا تھا وچ واز ڈائنامک ان نیچر ان دا سینس کہ اس میں کیپٹل اینڈ لیبر دیر ور ٹو فیکٹرز آف پروڈکشن اینڈ وی ایزیومڈ کہ دونوں فیکٹرز آف پروڈکشن دے کین بی چینجڈ ایز ویل ایز دی ٹیکنالوجی آف پروڈکشن کین آلسو بی چینجڈ. اس ماڈل میں بیسیکلی ہم نے اور بھی سمپلیفائڈ ایگزامپشنز لگائیں جس میں ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس رول آف دی گورنمنٹ جو ہے دیٹ از نو مور دیئر. ہم نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر جی جو ہے دیٹ از ناٹ پریزنٹ اور ٹیکسز کا بھی کوئی رول نہیں ہے. جب بات کرتے ہیں ہم امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی تو ہم نے ایزیوم کیا کہ دیٹ از اے کلوزڈ اکانومی. دیئر فور جب ہم کنزمپشن یا ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر کی بات کرتے ہیں تو دیر ور اونلی ٹو ویریبلس، one was the consumption and the other was the investment. تو اس صورتحال میں جب ہم نے کیپٹل کی بات کی تو ہم نے یہ کہا کہ کیپٹل ایکیومولیشن جو ہے یا موشن اکویژن فار دی کیپٹل جو ہے اس میں there were two factors. ایک تھا انویسٹمنٹ جس کی وجہ سے ہمارا کیپٹل جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور دوسری طرف تھا ڈیپریسیشن جو کہ یوزیج کی وجہ سے اس کے کیپٹل کے لیول کو کم کر دیتا ہے. تو اس کیپٹل کی ایکویشن میں جب ہم کہتے ہیں چینج ان کیپٹل تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر از ون ویریبل وچ از ایگزاجینسلی ڈیٹرمنڈ اینڈ دیٹ از دی فریکشن آف انکم وچ پیپل سیو لوور کیس لیٹر ایس. اور ہم نے جب کنزمپشن فنکشن کی بات کی تو کنزمپشن فنکشن کو ہم نے یہ کہا کہ کنزمپشن فنکشن اور دی کنزمپشن پر ورکر از اکول ٹو 1 مائنس دی ایس آف وائی، یعنی لوگ جو انکم لیتے ہیں اس میں جو سیو کرتے ہیں اس کا جو ریمیننگ پورشن ہے دے یوز فار دی کنزمپشن پرپزز. اس لیے جب ہم انویسٹمنٹس کی ایکویشن کو ڈالتے ہیں کیپٹل کے ریفرنس میں تو ہم نے یہ کہا کہ کیپٹل میں چینج جو ہے دیٹ از اکول ٹو انویسٹمنٹ جو کہ ایڈ اپ کرتا ہے مائنس دی ڈیپریسیشن جو کہ ڈیکریز کرتا ہے. اوور آل اسٹڈی اسٹیٹ ایکولیبریم میں ہم نے یہ کہا کہ چینج ان کیپٹل جو ہے دیٹ از اکول ٹو زیرو. جب ہم چینج ان کیپٹل اکول ٹو زیرو کہتے ہیں اینڈ وی ٹاک اباؤٹ اینی اکانومی جس میں کیپٹل پر ورکر جو ہے از بلو اور ابو دیٹ پرٹیکولر اسٹڈی اسٹیٹ لیول آف کیپٹل پر ورکر، تو انویسٹمنٹ کے تھرو جو ہے یا کیپٹل کی چینجز کے تھرو جو ہے دیٹ اکانومی مووز ٹوورڈز دی اسٹڈی اسٹیٹ. تو اس میں جو مین رول تھا دیٹ واز پلیڈ بائی دی ایس، دی فریکشن آف دی انکم وچ پیپل سیو. اس کے بعد ہم نے اس ماڈل کو تھوڑا سا فردر ریلیکس کیا اینڈ وی سیڈ لیٹس اسیوم کہ کنٹری کی پاپولیشن جو ہے دیٹ از گروئنگ ایٹ دی ریٹ آف این. دیئرفور وی سیڈ کہ ہمارا جو اسٹڈی اسٹیٹ ایکولیبریم ہوگا اس میں ہمارے پاس چینج ان کے جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو دی انویسٹمنٹ، جس میں ہم نے کہا دیٹ از ایس ایف آف کے مائنس اب ہم نے جو ہے پاپولیشن گروتھ ریٹ این اینڈ دی ڈپریسیشن ریٹ ڈیلٹا این پلس ڈیلٹا ٹائم وائی. تو جب ہم نے بات کی گولڈ رول کی، اور گولڈ رول میں ہم نے یہ کہا کہ اٹ از اے پوائنٹ جہاں پہ ہمارے پاس کنزمپشن پر ورکر جو ہے وہ میکسیمم ہو جائے، تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ دس ول بی دی پوائنٹ ویئر مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل ول بی ایکول ٹو این پلس دی ڈیلٹا. پھر اس کے بعد فردر ہم نے اسی ماڈل کو ایکسپلین کیا اینڈ وی سیڈ لیٹس سپوز کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انکریز ان دی ایفیشنسی آف دی ورکر جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ہمارا ٹیکنالوجیکل پروگرس کو. اور ہم نے کہا یہ ٹیکنالوجیکل پروگرس جو ہے دیٹ از لیبر آگمنٹنگ وچ انکریزز دی ایفیشنسی آف دی ورکر. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ اب ہمارے پاس اسٹڈی اسٹیٹ ایکولیبریم جو ہے دیٹ ول بی چینج ان کے which is zero in the steady state equilibrium but it is equal to SF of K جو کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہے مائنس اب ہم نے کہا 1 ڈیلٹا which is the depreciation and which is for the population growth rate and then we added the G
G basically is the rate at which the labor efficiency was increasing due to the technological progress times Y. और जब हमने golden rule की बात की, again we said कि it is the point at which marginal product of capital is equal to the delta plus N plus the G. तो ये तो था हमारा सोलो मॉडल. पिछले लेक्चर में बेसिकली हमने इसी मॉडल को कंटिन्यू किया, लेकिन उसमें हमने सर्टेन पॉलिसी मेजर्स को डिस्कस किया कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहें तो हम क्या क्या पॉलिसीज जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं. तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, मैं पिछले लेक्चर की पॉलिसीज को थोड़ा सा रिव्यू करूंगी एंड देन विल आल्सो टॉक अबाउट द एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल. तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये कहा कि पहली पॉलिसी मेजर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि हम सबसे पहले इवैल्यूएट करें कि हमारा सेविंग रेट जो है वो किस लेवल पे है, वेदर इट इज जस्ट राइट फॉर द गोल्ड रूल जहाँ पे कंजम्पशन पर वर्कर मैक्सिमाइज हुई है या वो उससे ज़्यादा है या उससे कम है. तो वी नीड टू इवैल्यूएट. और दूसरे में हम ये बात कर रहे थे कि सपोज वी हैव इवैल्यूएटेड एंड वी सेड कि हमारा सेविंग रेट इज बिलो द स्टेडी स्टेट लेवल. तो इस सूरत हाल में अब हमारे पास जो है क्या पॉलिसी ऑप्शंस हैं, किस तरह जो है हम अपने सेविंग रेट को बढ़ा सकते हैं. उसमें हमने कहा कि वी नीड टू फोकस ऑन द पब्लिक सेविंग एज वेल एज द प्राइवेट सेविंग. पब्लिक सेविंग में हमने कहा कि गवर्नमेंट जो है अपने बजट डेफिसिट एंड सरप्लसेस के थ्रू कंट्रोल इस तरह करे कि हमारी सेविंग जो है वो बढ़ जाए और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए. दूसरी तरफ जब हम प्राइवेट सेविंग की बात करते हैं तो उसमें हमने कहा कि टैक्सेस जो हैं दे शुड बी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, कि लोग एनकरेज हों इन्वेस्टमेंट के लिए बिकॉज ऑफ द फेवरेबल टैक्स रेट जो कि सेविंग्स को एनहांस करेंगे. साथ साथ हमने कहा सर्टेन इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट वो भी दे सकती है ऑन द सेविंग एंड द पेंशन प्लान्स. एंड देन वी सेड कि वंस वी हैव डिसाइडेड अबाउट कि हमने ये सेव करना है और इन्वेस्टमेंट करनी है, देन वी नीड टू स्पेसिफाई द एरियाज. और उनमें हमने ये कहा कि जब हम एरियाज की बात करते हैं वी शुड नॉट बी फोकसिंग ओनली ऑन इन्वेस्टिंग इन द फिजिकल कैपिटल. हम जो है फिजिकल कैपिटल के अलावा भी ह्यूमन कैपिटल में भी और नॉलेज में भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे. इन सारी पॉलिसी मेजर्स के बाद वी सेड ओके लेट्स इवैल्यूएट द सोलो मॉडल इन टर्म्स ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशन. और हमने कहा सम ऑफ द कंडीशंस फॉर द सोलो मॉडल दे होल्ड ट्रू इन द रियल लाइफ, लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशन जो कि हमारी कंडीशनल है, जिसमें हमने ये कहा था कि सोलो का मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि हमारा जो कंट्रीज पुअर हैं उनका ग्रोथ रेट विल बी हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ द रिच कंट्रीज. लेकिन रियल लाइफ में हम ये देखते हैं कि हमारी जो पुअर कंट्रीज हैं दे डू नॉट ग्रो एट द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल. सो विच मीन्स कि वी नीड टू इवैल्यूएट. और उसमें हमने फिर बात की कि हम फैक्टर एक्यूमुलेशन की और फैक्टर की एफिशिएंसी की बात करें. और उसमें हमने ये भी कहा कि जिन कंट्रीज का ग्रोथ रेट हाई है उनके पास न सिर्फ फिजिकल कैपिटल जो है और ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज नॉलेज एज ए कैपिटल वो हाई है, और बल्कि उनकी एफिशिएंसी रेट भी हाई होती है. लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस की बात है कि इकोनॉमीज जो है दे कन्वर्ज टू द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, तो हमारा सोलो का मॉडल जो है दैट गिव्स अ कंडीशनल कन्वर्जेंस, कि हमारा गैप जो है दैट नैरोज डाउन, बट ईच एंड एवरी कंट्री जो है दैट कन्वर्ज टू द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन इट्स ओन सेविंग रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड द कैपिटल एक्यूमुलेशन. ये सब कुछ डिस्कशन करने के बाद हमने ये देखा कि जब हम सोलो मॉडल को ओवरऑल देखते हैं तो इस मॉडल में हमने ये कहा कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विच इज एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड. देन वी केम अक्रॉस अनदर ग्रोथ थ्योरी जो कि एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी के नाम से पहचानी जाती है. तो उसमें हमने ये कहा कि जो एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी वाले हैं दे बेसिकली से कि हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंक्रीज इन द कैपिटल जो है दे आर बोथ एंडोजेनसली डिटरमिन्ड. तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थ्योरी हमने जो है एक बेसिक मॉडल लिया, और उस बेसिक मॉडल में वी केम अक्रॉस और वी जस्ट टुक हेल्प फ्रॉम अ सिंपल मॉडल जिसमें हमने ये कहा कि y जो कि आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है, y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट a टाइम्स
k. اب a جو ہے that we said is a constant, اور اس کانسٹنٹ کو جب ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں k کے ساتھ that gives us the level of output. یعنی کہ اس انڈوجینس گروتھ ماڈل میں ہم نے جو ریٹرن ٹو کیپٹل ہے ہم نے زیوم کیا کہ دے آر کانسٹنٹ، جبکہ سولو ماڈل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ریٹرن ٹو کیپٹل جو ہے دے آر ڈیمینشنگ. دین وی جسٹ ڈسکسڈ اباؤٹ کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ کہ اگر ہم سولو کے ماڈل کو دیکھتے ہیں تو ہمارے کیپٹل کے ریٹرنس جو ہیں وہ ڈیمینشنگ ہے. جب ہم انڈوجینس گروتھ ماڈل کو دیکھتے ہیں دین ہمارے ریٹرن ٹو کیپٹل جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہے. وٹ از دی سچویشن ان دا ریئل ورلڈ؟ ہم نے کہا ریئل ورلڈ میں اف وی اسٹرکٹلی فوکس آن دا فزیکل کیپٹل تو فزیکل کیپٹل میں ڈیمینشنگ ریٹرنس آر دیئر. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن کیپٹل کی اور نالج کی تو دین وی ایکسپیکٹ کہ اس میں ہمارے ریٹرنس جو ہیں دے مے بی ایون انکریزنگ ریٹرنس. اس لیے وین وی ٹاک اباؤٹ آل دی کیپٹل کیٹیگریز پٹ ٹوگیدر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دی کانسٹنٹ ریٹرنس ٹو کیپٹل جو ہے دے آر مور پلازیبل ان دا ریئل لائف. تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا پچھلا لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم اسی انڈوجینس گروتھ تھیوری کو لے کے آگے بڑھیں گے اور اس میں ہم کیا ٹاپک ڈسکس کریں گے؟ ویل ٹاک اباؤٹ کہ ہماری اس انڈوجینس گروتھ تھیوری میں اگر ہم ایک سیکٹر یعنی ایک ٹائپ آف کیپٹل کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی بجائے وی ٹاک اباؤٹ 2 سیکٹر ماڈل، جس میں ایک سیکٹر میں ہمارا ایک ٹائپ آف کیپٹل جو کہ فزیکل کیپٹل کی بات کرتے ہیں یعنی ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کی بات کریں، اور دوسری طرف جو ہے ہم ریسرچ سیکٹر کی بات کریں جو کہ آگمنٹ کرتا ہے آپ کے ہیومن کیپٹل کو. اور پھر ہم نے اس کے بعد چینج ان کیپٹل کی ایکویشن کو دیکھیں. تو اس ٹاپک کو پہلے انڈوجینس گروتھ تھیوری ان 2 سیکٹر ماڈل ہم بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اپنا ایک اور نیا ٹاپک جو کہ ٹاپک ہے فار دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ. اس میں ہم بات کریں گے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے اس میں ٹائم ہورائزن اینڈ آف کورس جب ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی بات کریں گے تو ساتھ ہم ایگریگیٹ سپلائی کی بھی بات کریں گے. سو ویل ٹاک اباؤٹ دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ، ویل ٹاک اباؤٹ دی ایگریگیٹ سپلائی اینڈ ویل آلسو ڈسکس کہ ٹائم ہورائزن کے ساتھ ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ڈائمینشنز کس طرح چینج ہوتی ہیں. یعنی کہ ہم بات کریں گے شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کی اور لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو کی، اور فائنلی ہم ایکولیبریم کی بات کریں گے اور پھر ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ ایکولیبریم کے ساتھ یہ ماڈل ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اسٹیبلائزیشن پالیسیز کے لیے کس طرح جو ہے میکرو اکانومسٹ یا پالیسی میکرز اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس لیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر ود آور ماڈل وچ از دی انڈوجینس گروتھ تھیوری جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ہی شروع کی تھی. لیکن آج ہم جو اس انڈوجینس گروتھ تھیوری کا آسپیکٹ دیکھ رہے ہیں وی آر فوکسنگ آن دی 2 سیکٹر ماڈل. اب اس 2 سیکٹر ماڈل کے لیے وی ہیو کمپیئر دی سولو ماڈل ود انڈوجینس گروتھ تھیوری ماڈل. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سولو ماڈل میں سسٹین گروتھ ان لیونگ اسٹینڈرڈ از ڈیو ٹو دی ٹیکنالوجیکل پروگرس اینڈ دی ریٹ آف technological progress is exogenous. In endogenous growth theory, a set of models in which the growth rate of productivity and living standard is endogenous. Now, let's look at the equations and the detail of the 2 sector model. اب اس 2 sector model کی جو basic assumptions ہیں، جو relationships ہیں, they have been written on this particular slide. کہ 2 sector model میں we are talking about a manufacturing sector which is producing the goods and services, and then there is a research sector where we are talking about the universities which are undertaking the research and they are producing the knowledge, and that knowledge basically is increasing the efficiency of the manufacturing sector. So if we define U, lowercase letter u, as the fraction of labor in research, and U is exogenously determined, then we will have 2 set of production functions. One manufacturing production function where we say Y, which is output, is a function of K, which is capital, and then 1 minus U times EL. 1 minus U, why we are saying 1 minus U? Because U is the
workforce which is involved in the research. So 1 minus U is the workforce which is involved in the manufacturing sector. And then EL, why we have the EL over there? Because we are talking about the technological progress, and therefore E is representing the efficiency of the worker. So we have 1 minus U EL, which is the number of effective workers. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारी आउटपुट है, that is dependent on the capital 1, and then the second factor is the fraction of people who are working in the manufacturing sector, and then the effective number of that fraction. The second production function is for the research, and that we have written down here. Research production function is change in E, which is change in efficiency, is equal to G of U times the E. As we have already seen कि हमारा U is the fraction of labor in the research and G is exogenously determined. So GUE basically is giving us the change in E, the change in the efficiency level जो कि use होता है to enhance the productivity in the manufacturing sector. तो overall जब हम capital की change को देखते हैं, then we will have this equation. The capital accumulation, change in K is equal to SY, which basically represents the investments, minus the delta K, which represents the depreciation. Now, in the steady state equilibrium, what will be the scenario? We will have this scenario here. In steady state, manufacturing output per worker and standard of living, they will grow at the rate of change in E over E, which we have written down as G of U. We have two key variables here. One is S, which affects the level of income but not its growth rate. The same as is the Solow model. आपको याद होगा कि जब हमने Solow model की बात की थी तो उसमें भी हमने यही कहा था कि S F of K. So S basically was reflecting the level of income, but it was not changing the level of income. So the same thing we have here, but then we have the second key variable, which is that of U. So U basically affects the level as well as the growth rate of income. Now the question arises whether the increasing U for any economy is good for the growth of the economy. So answer of course is yes, because with the increase in U, what do we have? We have increase in the efficiency level, and that increase in efficiency level is also transferred and reflected in the manufacturing production function. So a larger fraction of U or larger level of U will contribute more towards the growth of the economy. Now ये तो था हमारा endogenous growth model, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हमारे जो है productivity as well as growth rate, they are both endogenously determined. और उसकी determination में हमारे पास जो variables थे, they were like S and the U. We introduced the knowledge as one of the factor production which is used in the manufacturing sector, जिसको हमने Solow model में ignore कर दिया था. Now, अब हम move करते हैं अपने एक और important topic की तरफ, and that is the model of the aggregate demand and the aggregate supply. Normally जब हम देखते हैं कि हमारी economy जो है at one point in time experiences increase in output and increase in employment, and at some other time period it is experiencing decreasing in output and decrease in employment. तो ये जो fluctuations होती है हमारी employment and income या output की, this basically is known as the business cycle. तो अब हम इसी business cycle की fluctuations को explain करना चाहेंगे with the help of the aggregate demand and aggregate supply, और policy makers जो हैं वो भी इसकी basis पे stabilization policies जो हैं वो use करेंगे. तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं कि हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वी नीड टू फोकस ऑन द टाइम होराइजन. जब हम बात करते हैं टाइम होराइजन की, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन और दी लॉन्ग रन. आपको याद होगा कि जब हमने क्लासिकल मॉडल की बात की तो उसमें हमने ये कहा कि हमारे पास जो चेंजेस हैं
they are only affecting the prices and the income, and they do not affect the real variables. یعنی we talked about the classical dichotomy, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ultimate effect is the price levels and the income, nominal income, they are changed, but there is no change in the real variables. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جب پرائسز چینج ہو رہی ہیں تو وی آر ایزیومنگ کہ پرائسز آر فلیکسیبل. تو جب ہم بات کرتے ہیں ٹائم ہورائزن کی اور ہم اس ٹائم پیریڈ کی بات کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں پرائسز آر فلیکسیبل, تو بیسیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی لانگ رن. یعنی لانگ رن میں جب ہم ٹائم ہورائزن کو ڈیفائن کر رہے ہیں یا ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں بٹوین دی شارٹ رن اینڈ دی لانگ رن, تو ہمارا بیسک کی ویریبل جو ہے دیٹ از دی پرائس لیول. تو اگر ہمارے پرائس لیول جو ہے وہ فلیکسیبل ہوں تو دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی لانگ رن. اور اگر ہمارے پرائس لیولس فلیکسیبل نہ ہوں, دے آر اسٹیکی, تو دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی شارٹ رن. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم بات کر رہے تھے ویجز کی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ شارٹ رن میں ہماری ویجز جو ہیں وہ اسٹیکی ہوتی ہیں. تو جب ویجز اسٹیکی ہیں تو الٹیمیٹلی ہمارے پرائس لیولس جو ہیں وہ بھی اسٹیکی ہوں گے. یعنی اگر ہماری کچھ جاب جو ہیں وہ کنٹریکچوئل بیسس پہ ہیں تو فار دی پیریڈ آف دی کانٹریکٹ ڈیورنگ دی شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہماری ویجز آر اسٹیکی اینڈ دیئر فور آر پرائسز کین آلسو بی اسٹیکی. اسی طرح جب ہم نے فردر انمپلائمنٹ کی بات کی تھی اور ڈسکشن کی تھی تو ہم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اسٹیکی ویجز جو ہیں اس میں ہمارے پیچھے جو ہے وہ بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, جس میں ہم بات کرتے ہیں لیبر یونینس کی, جس میں ہم منیمم ویج لاز کی بھی بات کرتے ہیں. بٹ وین ایور آر پرائسز آر اسٹیکی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی شارٹ رن, اینڈ وین ایور آر پرائسز آر فلیکسیبل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی لانگ رن. تو اب ہم اسی سینیریو میں کلاسیکل تھیوری کو دوبارہ دیکھیں گے کہ what basically is our classical macroeconomic theory. To begin with, آپ ریکال کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہم کلاسیکل تھیوری کی بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک پروڈکشن فنکشن ہے جس کو ہم نے کہا تھا آؤٹ پٹ, وچ از اے فنکشن آف کیپٹل اینڈ لیبر. اور اس میں ہم نے کہا تھا کیپٹل اینڈ لیبر کی اماؤنٹ بھی گیون ہے اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی آف پروڈکشن از آلسو فکسڈ. And then we also looked at the demand side of it or the total expenditure side of it. تو اس میں ہم نے بات کی تھی consumption, investment and government expenditure and the net imports. اس کلاسیکل ماڈل میں یا اس کلاسیکل تھیوری میں we said کہ ہماری جو adjustments ہوتی ہیں they come through the price level. So we were talking about the flexible prices. Therefore ہماری جو کلاسیکل تھیوری تھی that basically is a long run equilibrium theory. تو اسی کو ہم نے سمرائز کیا ہے on this particular slide here. Output is determined by the supply side, supplies of labor and the capital and of course technology. The changes in the demand for goods and services are based on consumption, investments and the government spending, and they only affect prices and they do not affect the quantities. So complete price flexibility is a crucial assumption and the classical theory applies in the long run. تو اس سلائڈ پہ ہم وہی سارا سم اپ کر رہے ہیں جو میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ ہماری کلاسیکل تھیوری میں سپلائی سائڈ اینڈ ڈیمانڈ سائڈ دونوں میں ہی جو پری ڈومیننٹ رول ہے وہ ہمارے پاس ہے پرائسز کا, اور پرائسز جو ہے ہماری نامینل ویریبلس کو ایڈجسٹ کرتی ہیں یعنی نامینل انکم کو, بٹ دے ڈو ناٹ افیکٹ دی ریئل ویریبلس. اسی لیے اسی کو ہم جو ہے وہ کلاسیکل ڈائکوٹمی کی بات کرتے ہیں. بٹ وین آر پرائسز آر اسٹیکی دین وٹ ول بی دی سینیریو. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ شارٹ رن میں ہمارے پاس وہ سینیریو ہے جس میں پرائسز اسٹیکی ہیں, جبکہ ابھی جو بات کی ہے لانگ رن کی تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ لانگ رن میں ہماری پرائسز آر فلیکسیبل. تو جب پرائسز ہمارے پاس اسٹیکی ہے تو وی ہیو سمرائز دا سینیریو آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر کہ آؤٹ پٹ اینڈ امپلائمنٹ دے آلسو ڈیپینڈ آن دی ڈیمانڈ فار گڈز اینڈ سروسز, اینڈ دیٹ از افیکٹڈ بائی دی فسکل پالیسی G and T and the monetary policy M.
Other factors like exogenous changes in consumption and investments. کہ جب ہمارے پاس پرائسز جو ہیں وہ اسٹکی ہوتی ہیں تو اس صورت حال میں ہمارے پاس آؤٹ پٹ اور امپلائمنٹ جو ہیں وہ بھی ڈٹرمن ہوتی ہیں بائی سی آئی اور جی. اور وہ سی آئی جی کو اگر ہم دوسرے سینیریو میں دیکھنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ گڈز اینڈ سروسز جو ہیں ان کا لیول از ڈٹرمنڈ بائی دی مانیٹری پالیسی. جو ہم نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے تھرو دی سینٹرل بینک ریگولیٹس دی منی سپلائی. انکریز اور ڈیکریز ان دی منی سپلائی از آر مانیٹری پالیسی. دوسری طرف فزیکل پالیسی جس میں گورنمنٹ جو ہے ریگولیٹ کرتی ہے اپنے بجٹ ڈیفیسٹ اینڈ سرپلسز کو تھرو دی ایکسپینڈیچرز اینڈ دی ٹیکسز. اینڈ وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ دی ایگزوجینس چینجز ان دی کنزمپشن ایز ویل ایز دی انویسٹمنٹس. Now we are talking about our model of the aggregate demand and aggregate supply. Now in this paradigm جب ہم بات کر رہے ہیں aggregate demand and aggregate supply کی, economists جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس ماڈل کو to understand the fluctuations in the economy. اور اس کے بعد once they have understood کہ کیا fluctuations ہو رہی ہیں اکانومی میں, جیسے کہ میں نے ابھی بات کی تھی کہ بزنس سائیکل جس میں ہمارے پاس آؤٹ پٹ امپلائمنٹ بڑھتی ہے پھر کم ہو جاتی ہے. اگر ہم لانگ رن میں دیکھنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لانگ رن ٹرینڈ جو ہے اسٹارٹنگ فرام دی ایئر 1980 ٹل دی ایئر 2000 آن ایوریج ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی گرو کی, آؤٹ پٹ بھی بڑھ گئی, امپلائمنٹ بھی بڑھ گئی اینڈ آل پازیٹیو چینجز. لیکن جب ہم ٹائم ہورائزن کو چھوٹا کرتے ہیں, شارٹ پیریڈ آف ٹائم کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس فلکچویشنز آتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں. جی ڈی پی پر کیپٹا میں بھی نامینل, ریئل, آل کائنڈز آف ویریبلز دے پاس تھرو دی اپس اینڈ ڈاؤنز. تو جب ہم بات کریں اپنے ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ ایگریگیٹ سپلائی ماڈل کی تو ہمارے مین اسٹریم اکانومسٹ اینڈ پالیسی میکرس اس ماڈل کو یوز کرتے ہوئے دے ٹرائی ٹو سی بیہائنڈ دی فلکچویشنز کہ کیا ریزنس ہیں, فلکچویشنز کیوں ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد وہ جو ہے اسی کی بیسس کے اسٹیبلائزیشن پالیسیز جو ہیں وہ بھی فریم کرتے ہیں سو دیٹ کہ وی کین اسموتھ آؤٹ دیز فلکچویشنز اور وی کین مینیمائز دیز فلکچویشنز. سو لیٹس اسٹارٹ ود آر ایگریگیٹ ڈیمانڈ. اس ماڈل میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ ماڈل ہم یوز کریں گے ٹو انڈرسٹینڈ دی فلکچویشنز اینڈ دین آف کورس ٹو فارمولیٹ دی پالیسیز. بٹ اس ماڈل کے ہمارے پاس دو مین کمپوننٹ ہیں, ایک ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ دوسرا ہے ایگریگیٹ سپلائی. سو وی آر اسٹارٹنگ ود دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ. تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے ہم ایک سمپل کوانٹٹی تھیوری آف منی, جب ہم نے کلاسیکل ماڈل کو یا منی سپلائی انفلیشن کے ٹاپک کو پڑھا تھا تو وی ٹاکڈ اباؤٹ, وی ڈسکس دی کوانٹٹی تھیوری آف منی, اور اس کو ہم یوز کریں گے ٹو ایکسپلین دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ. آپ ریکال کریں جو ہماری کلاسیکل تھیوری تھی اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کوانٹٹی تھیوری آف منی سیز ایم وی از اکول ٹو پی وائی, اینڈ دیٹ اکویژن وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ ہیئر کہ کوانٹٹی اکویژن واز ایم وی از اکول ٹو پی وائی. ایم بیسیکلی از دی سپلائی آف منی, وی از دی ویلوسٹی آف منی کہ نمبر آف ٹائمس 1 روپی چینجز ہینڈ ڈیورنگ اے پیریڈ آف ٹائم is equal to PY which is the nominal income. یعنی nominal income in a country or in an economy should be equal to the money supply times the velocity of money. اور اسی سینیریو میں جب ہم ڈیمانڈ فار منی کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈیمانڈ فار ریئل منی بیلنسز, اور ریئل منی بیلنسز کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا M over P, یعنی منی سپلائی ایڈجسٹڈ فار دی پرائس لیول. And we said کہ M over P to the power D is our demand for money, and we said کہ that is equal to KY, and that we have reflected here again on this slide. The demand for money function was M over P to the power D is equal to KY, where V is equal to 1 over K, and V was the velocity. Now for a given values of M and V, this equation basically applies an inverse relationship between the price and the real output Y. یعنی جب ہم کوانٹٹی اکویشن کو دیکھتے ہیں تو we say MV is equal to PY. M is the stock of money, V is the velocity of money.
M is the money supply. تو اگر ہم یہ کہیں کہ منی سپلائی اور V کانسٹنٹ ہیں تو دین we look on the other side of the equation where we have P and Y. P is the price level and Y is the real income or the real GDP. So we see an inverse relationship between the prices and the real income. اگر ہماری پرائس لیول بڑھے گا تو ہماری ریئل انکم جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اور اگر پرائس لیول کم ہو جائے گی تو ریئل انکم جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اب یوزنگ دس کوانٹٹی اکویشن we are going to talk about the aggregate demand. So when we are talking about the aggregate demand, just like any demand, it is a downward sloping demand curve. لیکن اس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کو ایکسپلین کرنے کے لیے, کیونکہ ہم کوانٹٹی تھیوری آف منی کو بیس بنا رہے ہیں, تو دس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے دیٹ ازیومس a given level of money supply یا M. For a given level of M of course Y, اگر ہم لیں real income on the x axis and the price level on the y axis, then what will happen? An increase in the price level causes a fall in the real money balances. کیونکہ ہم نے real money balances کو define کیا ہے as M over P. اب اگر ہماری price level بڑھ جاتی ہے تو ہمارے real money balances M over P جو ہیں وہ decline کر جائیں گے, اور جب ہمارے real money balances جو ہیں وہ decline کر جائیں گے تو ہماری demand for goods and services جو ہیں وہ decrease کر جائیں گی. Ultimately what do we get here? We get an inverse relationship between the prices and the real income. تو اس ڈیمانڈ کرو میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹولی سلوپ ڈیمانڈ کرو ہے, جس میں ہم نے پرائسز کو وائی ایکسس پہ لیا اور ریئل انکم کو ایکس ایکسس پہ لیا. تو جسٹ لائک دی ڈیمانڈ فار اینی پروڈکٹ, کہ جب پرائسز بڑھتی ہیں تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہو جاتی ہے, اور جب پرائسز کم ہوتی ہے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بڑھ جاتی ہے. اس ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو میں بھی ہم نے ازیوم کیا کہ اگر ہماری منی سپلائی دیٹ از کانسٹنٹ, اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی. فار اے گیون لیول آف منی سپلائی کیا ہوتا ہے کہ جب پرائس لیول بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایم اوور پی وچ از دی ریئل بیلنسز. سو ریئل منی بیلنسز جو ہیں پرائسز کے بڑھنے سے کم ہو جاتے ہیں, دیئر فور ڈیمانڈ فار دی گڈس اینڈ سروسز بھی کم ہوتی ہے, اینڈ وی موو فرام a higher level of P to a lower level of Y. We are moving along the same aggregate demand curve. تو جب ہم ڈیمانڈ کرو فار اینی انڈیویجول پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو وی سیڈ کہ دیر آر سرٹن فیکٹرز جو کہ ہمارے ڈیمانڈ کرو کو شفٹ کرتے ہیں, اور وہ جو شفٹ کریں گے فیکٹرز دے ول بی ادر دین وٹ از گیون آن دی وائی ایکسس اور دی ایکس ایکسس. تو اب اسی سینیریو میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارا یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ بھی کس طرح شفٹ کرتا ہے ود اے چینج ان دی منی سپلائی. اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں شفٹنگ آف دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو, جس میں ہم نے اگین لیا ہے ریئل انکم کو ایکس ایکسس پہ اور پرائسز کو وائی ایکسس پہ, اینڈ وی ازیومنگ کہ دیر از نو چینج ان دی پرائس لیول ریمیننگ دی سیم. اب ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ اگر ہماری منی سپلائی جو ہے سپوز بڑھ گئی ہے, تو جب منی سپلائی بڑھ گئی ہے تو دین ایم اوور پی وہ بھی بڑھ جائے گا, جس کی وجہ سے فار دی سیم لیول آف پرائسز ہماری وائی جو ہے ڈیمانڈ فار گڈس اینڈ سروسز بڑھنے کی وجہ سے وائی جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. So what we have seen here is for the same level of prices اگر ہماری M بڑھتی ہے تو ہمارا aggregate demand curve جو ہے that will shift towards right. Opposite situation میں we can also visualize کہ اگر ہماری منی سپلائی کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ منی سپلائی کے کم ہو جانے کی وجہ سے ہمارا M over P بھی کم ہو جائے گا. For the same given level of prices ہماری demand for goods and services کم ہوگی, اینڈ ایز اے ریزلٹ ہمارا جو ہے وائی جو ہے وہ شفٹ کرے گا بیکورڈ, اور ہمارا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ لیفٹ میں شفٹ کر جائے گا. تو اوور آل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہماری منی سپلائی ایگزوجینسلی چینج ہوتی ہے تو ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے. اگر ہماری منی سپلائی بڑھتی ہے تو ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ول شفٹ ٹوورڈز رائٹ. اگر ہماری منی سپلائی کم ہوتی ہے تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ول شفٹ ٹوورڈز لیفٹ. تو یہ تو تھا ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ سائڈ آف دس پرٹیکولر ماڈل. Now we need to look at the other side of the picture, which basically is our aggregate supply. تو aggregate supply کو ہم دیکھتے ہیں.
اور جب ہم نے ایگریگیٹ سپلائی کی بات کرنی ہے تو وی نیڈ ٹو فوکس آن دی شارٹ رن ایز ویل ایز آن دی لانگ رن. جیسے کہ جب ہم کلاسیکل ماڈل کی بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کلاسیکل ماڈل میں ایک ہماری اسمپشن ہوتی ہے فل امپلائمنٹ کی, اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ کلاسیکل اکانومسٹ جو ہیں دے سمپلی سے کہ ہماری پرائسز اینڈ دی نامینل انکم وہ چینج ہوتی ہیں, بٹ بائی چینجنگ دی منی سپلائی ہمارا پرائس لیول چینج ہوتا ہے یا نامینل انکم چینج ہوتی ہے. منی سپلائی چینجز جو ہے ہماری ریئل ویریبلس کو چینج نہیں کرتے. اور ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری جو کلاسیکل تھیوری ہے دیٹ از اے لانگ رن تھیوری. اور اس کے ساتھ شروع میں ہم نے جب ڈیفائن کیا تھا شارٹ اینڈ لانگ رن کو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس لانگ رن میں پرائسز آر فلیکسیبل اور شارٹ رن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پرائسز آر اسٹیکی. اور ہماری کلاسیکل تھیوری جو ہے دیٹ از اے لانگ رن فل امپلائمنٹ تھیوری, کیونکہ ہم نے اس میں یہ بھی ازیوم کیا تھا کہ اکانومی از ایٹ دی فل امپلائمنٹ لیول. تو اسی لیے جب ہم ایگریگیٹ سپلائی کی بات کرتے ہیں تو لیٹس اسٹارٹ آور ڈسکشن ود دی لانگ رن. تو لانگ رن میں لیٹس ٹیک دس پروڈکشن فنکشن which we have written on this slide here. In the long run, output is determined by the factors supplies and technology. And we have assumed two factors, capital and labor, and we are saying the quantity of capital and the labor is constant. We have put a bar on top of both of them, and Y is the Y bar. Y bar is the full employment or natural level of output. The level of output at which the economy's resources are fully employed. تو جب ہم فل امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی آر سیئنگ کہ دس از دیٹ لیول آف آؤٹ پٹ جس میں ہمارے پاس جو ان امپلائمنٹ ہے دیٹ از اونلی دی نیچرل ریٹ آف ان امپلائمنٹ, ادر وائز ایوری بڈی whosoever is looking for a job is almost fully employed. تو اس سیناریو کے ساتھ جب ہم ایگریگیٹ سپلائی کرو کو دیکھنا چاہتے ہیں لانگ رن میں, تو جب ہمارے سارے ریسورسز آر فلی یوٹیلائزڈ, وی آر ایٹ دی آپٹیمم, تو ہمارے پاس اگر ہم لانگ رن سپلائی کرو کو ڈرا کرنا چاہیں اور ہم نے پرائسز آن دی وائی ایکسس اور ہم نے وائی آن دی ایکس ایکسس, تو ہمارے پاس جو ایگریگیٹ سپلائی کرو ہوگا اٹ ول لک سم تھنگ لائک دس, کہ ہمارا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو ورٹیکل ہوگا. تو وی ہیو ٹیکن وائی آن دی ایکس ایکسس اینڈ دی پرائسز آن y axis. The long run aggregate supply curve is vertical at the full employment level of output. تو long run میں ہمارے پاس all the factors of production they are fully utilized. اس لیے اب اس long run scenario میں جب بھی ہماری منی سپلائی بڑھے گی تو سچویشن کیا ہوگی کہ پرائسز جو ہیں, جیسے کہ پہلے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ منی سپلائی کے بڑھنے سے ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ شفٹ کرتا ہے ٹورڈز رائٹ. تو جب وہ شفٹ کرے گا تو ریزلٹ ول بی اونلی این انکریز ان دی پرائس لیول. تو اسی ایفیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر گراف. اب ہم کمبائن کر رہے ہیں بیسیکلی اپنا ایگریگیٹ سپلائی کرو ایز ویل ایز دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو. ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو از اے ریگولر ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو جس میں ہم نے ایزیوم کیا کہ یہ ڈیمانڈ کرو ہے فار اے گیون لیول آف منی سپلائی. جب ہماری منی سپلائی بڑھتی ہے تو ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو شفٹس ٹورڈز رائٹ. سو وی ہیو شون دیٹ آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر کہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کرو از ورٹیکل اینڈ دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو اوریجنل از ایٹ AD1. So the equilibrium is at a price level of P1 and an output level which is the full employment level of output Y bar. Now when there is an increase in the money supply M, what happens? Our aggregate demand curve shifts towards right. So when our aggregate demand curve shifts towards right, and we are talking about the long run, where we have a vertical long run aggregate supply curve, the result is shown on this particular graph. That what will happen when we experience an increase in the money supply M, it will shift the aggregate demand curve to the broken line which is AD2. As a result, there will not be any change in the level of output, rather the prices they will increase from the previous level of P1 to a higher level of P2. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لانگ رن کی تو وی ہیو assumed کہ ہمارے پاس فل امپلائمنٹ لیول ہے ایز پر دی کلاسیکل تھیوری.
इन द रियल लाइफ जो है हमारे पास प्राइसेस जो हैं दे आर नॉट ऑल दैट फ्लेक्सिबल. हमारी प्राइसेस जो हैं दे आर स्टिकी. जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि जब वेजेस की भी बात करते हैं ओवर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम हमारे वेजेस जो हैं दे आर स्टिकी. तो जब हमारी प्राइसेस फ्लेक्सिबल नहीं है, दे आर स्टिकी, तो वी बेसिकली आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व. So let's look at the short run aggregate supply curve, but before looking at the curve, we need to make certain assumptions कि अगर हम assume करें कि हमारी prices जो हैं sticky हैं at a predetermined level of prices, एक predetermined level पे हमारी prices जो हैं they are stuck. अब इस सूरत हाल में हमारा जो long run aggregate supply curve है वो ये reflect करेगा कि हमारे जो supplier हैं उनको उस गिवन प्राइस लेवल के ऊपर क्वांटिटीज जो है वो सप्लाई करनी है. और इस सूरत हाल में जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है शिफ्ट करेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है प्राइस लेवल पे नहीं होगा बिकॉज दे आर स्टिकी, और उसका इम्पैक्ट जो होगा दैट विल बी ओनली ऑन द वाई. वी विल मूव फ्रॉम वाई बार टू सम अदर लेवल. सो लेट्स लुक एट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व फर्स्ट. So the short run aggregate supply curve, we have taken the y on the x-axis and the prices on the y-axis. The short run aggregate supply curve is horizontal. The price level is fixed at a predetermined level P bar and the firm sell as much as the buyer demand. यानी हमारे पास ये price level जो है that is given for the producers, that is predetermined. Therefore, all they have to do is looking at the consumer's demand, they need to offer quantities for sale at that particular price level which can match the demand for the consumers. अब हम ये देखना चाहेंगे कि शॉर्ट रन में अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और इस सूरत हाल में अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, तो फिर उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे प्राइस लेवल पे और आउटपुट लेवल पे. So that we have shown with the help of this graph here. In the short run, when prices are sticky, we have a horizontal short run aggregate supply curve SRAS. Demand curve is downward sloping, AD1 is drawn for a given level of money supply M1. Equilibrium is at a price level of P bar and the income level or the output level of Y1. Now let's assume कि money supply is increased, कि M1 से बढ़ के money supply M2 पे हो जाती है. तो इस increased money supply की वजह से हमारा aggregate demand curve जो है AD1 से shift करेगा AD2 की तरफ. और उसके जवाब में what will happen? We have seen कि AD1 से AD2 broken line aggregate demand curve आ गया. Because of the increase in the money supply, so there is no change in the price level in the short run. Rather, the output level will increase from Y1 to the Y2. अब हमने separately बात की है short run की और long run की. Long run में हमने कहा economy will operate on the full employment level and we will have a vertical aggregate supply curve. Changes in the money supply will be reflected as shifting of the aggregate demand curve, and if we say कि हमारा aggregate money supply बढ़ने से aggregate demand curve जो है वो shift करता है towards right, तो long run में हमारे पास price level change होंगी, हमारी output level जो है वो change नहीं होगी. दूसरी तरफ जब हम short run की बात करते हैं तो हमारे पास क्या scenario है कि we are saying कि let's assume कि prices are at a certain predetermined level P bar. हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है. अब अगर मनी सप्लाई के बढ़ने से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट करता है टुवर्ड्स राइट, तो एज अ रिजल्ट हमारी प्राइसेस चेंज नहीं होती, हमारा आउटपुट लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम अ लेवल ऑफ Y1 टू Y2. अब हम ये देखना चाहेंगे कि हाउ वी कैन रिलेट द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन बेसिकली इज द एवरेज ऑफ ऑल द शॉर्ट रन्स. इसलिए अब हम रिलेशनशिप देखना चाहेंगे कि अगर हमारे शॉर्ट रन में क्या सिनेरियो हो तो लॉन्ग रन सिचुएशन किस तरह होगी. सो दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर कि फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द शॉर्ट रन टू द लॉन्ग रन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम prices gradually become unstuck.
when they do they will increase or they will decrease. کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ شارٹ رن میں ہمارے پاس پرائسز جو ہیں وہ اسٹکی ہوتی ہیں, اس لیے پری ڈیٹرمن لیول پی بار پہ رکھ کے ہم نے امپیکٹ دیکھا بائی انکریزنگ دی منی سپلائی آن دی پرائسز اینڈ دی آؤٹ پٹ, اور ہم نے کہا پرائسز چینج نہیں ہوں گی, آؤٹ پٹ چینج ہوگی. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری جو شارٹ رن اسٹکی پرائسز ہیں دے ول بیکم فلیکسیبل. لوگوں کے کانٹریکٹ پیریڈ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جائیں گے, دے ول موو ٹو دی نیو کانٹریکٹس, دیئر فور نیو کانٹریکٹس جو ہیں دے ول بی میڈ کیپنگ ان مائنڈ کہ اب کرنٹ سینیریو کیا ہے. تو اس لیے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری پرائسز جو ہیں وہ فلیکسیبل ہو جاتی ہیں. Therefore we have summarized the changes in this table here کہ in the short run equilibrium if we have y is greater than y bar, یعنی ہمارا output level is higher than the full employment output level y bar, then over time our price level will increase. The second scenario is in the short run if our output level is less than the full employment output level, then our prices will fall. And if we have y which is the output level is exactly equal to the full employment equilibrium output level, then there will not be any change in the price level. Now this adjustment of the prices from the short run when they are moving towards the full equilibrium employment level brings our equilibrium from the short run towards the long run. اب اسی سینیریو کو we can also show with the help of this particular graph. Now in this graph here we are looking at the short run as well as the long run effect of the increase in the money supply. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے سیپریٹلی دیکھا کہ منی سپلائی کا چینج ہونے کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو پہ, اور ہم نے یہ کہا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ بڑھ جائے گی یا شفٹ کرے گا کرو ٹوورڈز رائٹ اگر منی سپلائی بڑھتی ہے. اگر منی سپلائی کم ہوتی ہے تو ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ول شفٹ ٹوورڈز لیفٹ یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں اس سینیریو کو ود دی ہیلپ آف دس گراف ہیئر وی ہیو ٹیکن وائی output level on the x axis and the prices on the y axis. Our initial equilibrium is at a point A. Short run mein we are talking about a fixed predetermined price level P bar. اور short run mein hamare paas initial equilibrium is at a level A. اب اس پہ جب ہماری منی سپلائی بڑھتی ہے ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا شفٹ کرتا ہے فرام AD1 to AD2, تو we move from an equilibrium point A to equilibrium point B. B کے اوپر ہمارے پاس Y2 income level is higher than the full employment income level. اور ابھی ہم نے پیچھے سمرائز کیا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس output level is higher than the full employment level, our prices will start increasing. And the same has been reflected here کہ ہم move کر رہے ہیں aggregate demand curve 2 pay from point B to C. اور C is the point where we have a higher price level P2 on the long run aggregate supply curve. So we are back to the full employment equilibrium. تو یہ بیسیکلی ہم نے دیکھا کہ aggregate demand curve separately and then the aggregate supply separately in the short run as well as in the long run. اور پھر ہم نے منی سپلائی کی چینجز کو دیکھا اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اگر سمپلی ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ہے تو منی سپلائی کے بڑھنے سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو شفٹ کر دے گا ٹوورڈز رائٹ, منی سپلائی کے کم ہونے سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو شفٹ کرے گا ٹوورڈز لیفٹ. جب سپلائی کی بات کرتے ہیں تو شارٹ رن میں ہمارا سپلائی کرو ول بی ہاریزونٹل کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسٹکی پرائسز کی, تو ہم ایزیوم کریں کہ ہماری پرائسز جو ہیں دے آر ایٹ اے سرٹن پری ڈیٹرمنڈ لیول پی بار. جب ہم لانگ رن کی بات کرتے ہیں تو لانگ رن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے از ورکنگ آن دی فل امپلائمنٹ لیول وائی بار, دیئر فور انکریز ان منی سپلائی ول اونلی انکریز دی پرائس لیول. اور اگر ہمارا منی سپلائی بڑھتا ہے تو ہمارا پرائس لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور فائنلی پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس شارٹ رن ایکولیبریم سینیریو ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ایکولیبریم واز ایٹ اے پوائنٹ جو کہ فل امپلائمنٹ ایکولیبریم بھی تھا,
یعنی شارٹ رن لانگ رن دونوں ہی ایکولیبریم ہمارے پاس موجود تھے. اور اگر ٹیمپریرلی اب ہمارے پر ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے منی سپلائی بڑھ گئی تھی, تو ہمارا کرو جو ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ول شفٹ ٹوورڈز رائٹ, اینڈ ایز اے ریزلٹ ہماری آؤٹ پٹ لیول ول بی ہائر دین دی فل امپلائمنٹ لیول ٹیمپریرلی. لیکن جب ہمارے پاس شارٹ رن میں آؤٹ پٹ لیول از ہائر دین دی فل امپلائمنٹ لیول, تو کیا ہوگا کہ منی سپلائی کے بڑھنے کی وجہ سے وی ول فلو بیک ٹوورڈز دی فل امپلائمنٹ بٹ ایٹ دی ہائر پرائس لیول. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر ختم کریں, میں یہ چاہوں گی کہ ہم آج کے لیکچر کو تھوڑا سا اوور ویو کر لیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی کہ اکانومیز نارملی اگر ہم لانگ رن میں دیکھیں وی کین سے کہ ہماری اکانومیز جو ہیں دے ہیو گرون, اور وہ گرو کر گئی ہیں. لیکن اگر آپ شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں دیکھیں اور ان کے جی ڈی پی پر کیپٹا, جی این پی یا کسی بھی میئر کو لیں تو ان میں فلکچویشنز آتی ہیں. اکانومیز جو ہیں دے گو تھرو دی پیریڈز آف ہائر امپلائمنٹ اینڈ آؤٹ پٹ ایز ویل ایز دی لوور امپلائمنٹ اینڈ لوور آؤٹ پٹ. تو جب یہ سینیریو آتا ہے تو وی کال اٹ ایز دی بزنس سائیکل. تو بزنس سائیکل کے پیچھے کیا کار فرما ہے, تو وی سیڈ کہ وی نیڈ ٹو ایکسپلین دس اینڈ وی نیڈ ٹو نو اٹ, اور اس کے لیے ہم نے ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ ایگریگیٹ سپلائی ماڈل کے بارے میں بات کی. اور ہم نے کہا یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی ماڈل جو ہے ہمارے اکانومسٹ اینڈ دی پالیسی میکرز دے یوز ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ فلکچویشن جو ہے وہ کیوں آ رہی ہیں, اینڈ دین آلسو گو فار دی اسٹیبلائزیشن پالیسیز. تو ان آرڈر ٹو ایکسپلین دس ہم نے شروع کیا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ساتھ, اور ہم نے کہا کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو کو ہم بیس کرتے ہیں آن دی کلاسیکل تھیوری. اور کلاسیکل تھیوری میں ہم نے کوانٹٹی ایکویشن سے ہیلپ لی, اور ہم نے یہ کہا کہ کوانٹٹی ایکویشن سیز کہ ایم وی از اکول ٹو پی وائی, یعنی منی سپلائی ایم انٹو وی ویلوسٹی آف منی از اکول ٹو دی پرائز ٹائم دی آؤٹ پٹ. اور اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم ایزیوم کریں کہ منی سپلائی از کانسٹنٹ, اٹ از ایگزاجنسلی ڈیٹرمنڈ, as well as the velocity of money is also exogenously determined, then ہماری prices and the nominal income or the output they move in the opposite direction. اگر ہمارے پاس منی ڈیمانڈ کا فنکشن ہو جس میں ہم نے کہا کہ ڈیمانڈ فار دی ریئل منی بیلنسز, اور ہم نے کہا کہ ایم اوور پی ٹو دی پاور ڈی وچ از دی ڈیمانڈ فار دی ریئل منی بیلنسز, تو ہم نے یہ کہا دیٹ از اے فنکشن آف کے آف وائی, ویئر کے بیسیکلی از اکول ٹو 1 اوور وی یا وی از اکول ٹو 1 اوور کے. تو انہی دو ایکویشنز کو لے کے ہم نے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو دیکھا کہ دیٹ ول بی اور دیٹ بیسیکلی واز اے ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو. تو اس ڈاؤنورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو میں ہم نے یہ کہا کہ فار اے گیون لیول آف منی سپلائی اگر ہماری پرائسز بڑھتی ہیں تو ہماری آؤٹ پٹ کم ہو جائے گی. اور وہ کیوں ہوگی, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایم اوور پی, کہ ایم اگر ہماری کانسٹنٹ ہے اور پی بڑھ جاتی ہے تو دین ڈیمانڈ فار ریئل بیلنسز کم ہو جاتی ہے, اینڈ دیئر فور اٹ ول افیکٹ دی ڈیمانڈ فار گڈس اینڈ سروسز. پھر ہم نے ایگریگیٹ سپلائی کرو کو دیکھا, اور ہم نے یہ کہا کہ ایگریگیٹ سپلائی کرو جو ہے دیٹ ڈپینڈز آن دی لانگ رن ایز ویل ایز دی شارٹ رن. شارٹ رن میں ہمارے پاس ایگریگیٹ سپلائی کرو بیکاز آف دی اسٹکینس آف دی پرائسز ول بی اے ہاریزونٹل لائن, اور لانگ رن میں اٹ ول بی اے ورٹیکل لائن. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہماری منی سپلائی بڑھتی ہے تو ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ شفٹ کرے گا ٹوورڈز رائٹ, اور اگر ہماری منی سپلائی کم ہوتی ہے تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کرو ول شفٹ ٹوورڈز لیفٹ. شارٹ رن میں اگر ہمارا ایگریگیٹ ڈیمانڈ شفٹ کرتا ہے ٹوورڈز رائٹ, کیونکہ ہماری منی سپلائی بڑھ گئی ہے, تو اس سینیریو میں کیا ہوگا کہ ہماری پرائس لیول پہ کوئی چینج نہیں آئے گی, ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. لیکن لانگ رن میں اگر ہماری منی سپلائی بڑھنے سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ شفٹ کرتی ہے ٹوورڈز رائٹ, تو اس صورتحال میں ہمارے لیول آف آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اٹ از ایٹ دی فل امپلائمنٹ لیول, بلکہ ہماری پرائسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اینڈ دین وی آلسو فائنلی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہاؤ وی کین موو فرام دی شارٹ رن ٹو دی لانگ رن, اور اس میں یہ کہا کہ شارٹ رن میں اگر منی سپلائی بڑھے گی
تو ہماری آؤٹ پٹ بڑھ جائے گی, اور اگر وہ آؤٹ پٹ از ہائر دین دی فل امپلائمنٹ لیول تو کیا ہوگا کہ ہماری پرائسز بڑھیں گی اینڈ وی ول گو بیک ٹو دی فل امپلائمنٹ لیول ایٹ اے ہائر پرائس. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے ود دی شاکس which is the shocks from the supply side and the shocks from the demand side. تو آج ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے, آئندہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.